بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہیں سوالات و جوابات کے سفر کو لے کر۔ اس سال ہمارا جو عنوان ہے گفتگو کا، جس کو ہم نے زیر بحث رکھا ہے، وہ ہے تمام بری اور معیوب خصلتیں، اور اس کو بائیفرکیٹ کرتے ہوئے اس کے ضمن میں الگ الگ زاویے بناتے ہوئے ہم الگ الگ عیوب کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں کہ دراصل اس کے مطالب کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے، کیا اس کے تمام معیارات رہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے اسی کے ضمن میں، وہ ہے موسیقی، یعنی میوزک یا اس سے پروڈیوس ہونے والے سانگ اور جو کیٹیگری بنتی ہے۔ اور آج پھر ہمارے درمیان اپنے اہم وقت سے چند اوقات نکال کر ہمارے درمیان حاضر ہیں عالی جناب مولانا پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشکور ہوں کہ آپ چند لمحات ہمارے لیے نکال کے ہمارے جوابات دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ ناظرین، جس طرح سے کہ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور آپ مسلسل دینی خدمات انجام دینے کے لیے پیش رہتے ہیں، اور بالخصوص جوان نسلوں کے ذہن میں ابھرنے والے سوالات اور علمی آتش کو سیراب کرنے کے لیے آپ کی ایک اہم کاوش رہتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے تمام سوالات کے جوابات دیتے رہیں، اور آپ مسلسل جوابات دیا کرتے ہیں۔ تو آج بھی میں چاہوں گا قبلہ کہ آپ ہمارے اس عنوان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ تو جو سب سے پہلا میرا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس موسیقی کو لے کے، میوزک کو لے کے، یا جو گانے کی جو ردم کے اوپر جو اب تمام چیزیں آنے لگیں، اس میں شریعت میں اس کا کیا احکامات ہیں اور شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ موسیقی اور گانا بجانا شریعت میں اس کی سخت مذمت وارد ہوئی ہے، اور اسلام نے اس کے بنسبت ایک خاص موقف اختیار کیا ہے۔ خود قرآن کی آیتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں بھی موسیقی کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسے کہ حدیث ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ الغنا مجلس لا ينظر اللہ الی اہلہ۔ غنا یعنی جہاں پر گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، ایک ایسی مجلس ہے کہ جس پر اللہ نظر نہیں کرتا، اس کے اہل کی طرف نظر نہیں کرتا، یعنی خدا ان سے ناراض ہے حقیقت میں۔ وَهُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن میں بھی خدا نے اس کا ذکر کیا ہے، کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لہو حدیث، یعنی ایسی باتیں جو لہویات ہیں۔ موسیقی و گانے میں کیا ہوتا ہے؟ لہویات باتیں ہوتی ہیں، لہو کی گانے بجانے کی باتیں ہوتی ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اشعار یا باتیں پڑھی جاتی ہیں جو لہویات ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے کہا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو ان چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان چیزوں کو خریدتے ہیں، اور یہ شریعت میں اس کی سخت مذمت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک راوی امام کے پاس موجود تھا، اور ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے، اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیت الخلاء، اپنے گھر جب بیت الخلاء جاتا ہوں تو پڑوس سے، جو پڑوسی ہمارا ہے، اس کی کنیزوں کے گانے بجانے کی آواز سنائی دیتی ہے بیت الخلاء میں۔ پہلے ہوتے تھے بیت الخلاء جیسے آنگن میں ہے یا حیات میں ہے، تو آواز سنائی دیتی ہے، تو میں اس کی وجہ سے تھوڑا زیادہ بیٹھتا ہوں۔ یہ بہت ہی مذمت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بیٹھتا ہوں، تو کیا میرا یہ کام شرعاً اشکال لگتا ہے؟ تو امام نے کہا کہ خدا اس کام سے راضی نہیں ہے، اس سے سخت ناراض ہے، اور خدا، یعنی امام نے اپنے انداز میں بتایا کہ اس کے بارے میں سخت مذمت ہے۔ پھر وہ شخص جب پشیمان ہوا کہ مولا مجھے نہیں پتہ تھا، میں تو وہاں شرکت نہیں کرتا، میں تو وہاں جاتا نہیں ہوں، میں صرف بیٹھتا تھا، تھوڑا طولانی بیٹھ جاتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا۔ اور وہ شخص جب پشیمان ہوا تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر تم پشیمان ہو تو قم، کھڑے ہو جاؤ، فاغتسل، غسل کرو، وصلی بذالک، اور نماز پڑھو، جیسے کہیں نماز توبہ، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں پشیمانی کا اظہار کرو۔ فإنک کنت مقیما علی امر عظیم،
دیکھیے اس مختصر سے کام کو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم ایک عظیم کام، عظیم گناہ انجام دے رہے تھے، جبکہ وہ نہ خود کوئی مجلس کا اہتمام کر رہا ہے، نہ خود کوئی گانا بجانا انجام دے رہا ہے، صرف یہ کہ وہ اپنے یہاں بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھتا تھا تاکہ ہمسائے کی متاثر ہو کر اور اس کو سنتا رہتا تھا۔ تو امام نے کہا جاؤ غسل کرو، تم ایک عظیم گناہ انجام دے رہے تھے، ما کان اسوأ حالک لو مت علی ذالک، امام نے فرمایا اگر اس حال میں تم مر جاتے تو اس سے بدتر تمہاری کوئی حالت نہ ہوتی کہ تم اس حالت کو یعنی سنتے ہوئے مر جاتے۔ اتنی سخت ترین مذمت اس میں ہے۔ تو اس نے پھر جو ہے توبہ کیا اور اس سے دوری کی۔ تو کہنے مطلب ہے کہ موسیقی کی اور ایسی محفلوں، ایسی مجلسوں کی جہاں پر گانا بجانا ہو رہا ہے، شریعت میں سخت مذمت ہے۔ روایتوں کے مضمون مختلف ہیں، بہت روایتیں ہیں اس کے بارے میں کہ ملائکہ ایسے گھر میں نازل نہیں ہوتی جن گھر میں موسیقی کے آلات پائے جاتے ہیں، یا گانا بجانا ہوتا ہے، ملائکہ کا نزول نہیں ہوتا، رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ ایسے گھروں سے خدا متنفر ہے، نفرت رکھتا ہے جن گھروں میں آلات موسیقی کا استعمال ہوتا ہے۔ یا خود چھٹے امام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے گھروں میں آپ داخل نہ ہوئیے کہ جس سے اللہ نے اعراض کر لیا ہے، اللہ نے ان گھروں کو چھوڑ دیا اپنے ہاتھ۔ تو وہ گھر کون سے ہیں؟ کہ وہ گھر وہ ہیں جہاں پر موسیقی یا دوسری حدیث میں فرمایا کہ خود موسیقی کے جو اثرات ہیں، برے اثرات، اس میں سے ایک یہ کہ فقر، غربت لاتی، گانا بجانا سننا انسان کے لیے باعث غربت بنتا ہے۔ بہت سے ہمارے افراد آپ دیکھیں کہ مبتلا ہوتے ہیں، فقیر بھی ہیں، ندار بھی ہیں، پھر بھی سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ برے جو ہم افعال و اعمال انجام دیتے ہیں اس کے اثرات ہماری زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم جب شریعت پہ عمل نہیں کرتے تو جو برے کام انجام دیتے ہیں، اب گانا بجانا سن رہے ہیں تو فقر، کبھی کبھی بعض فیملیز ہوتا ہے شکایت کرتی ہیں کہ ہم اتنی خدا سے دعا کرتے ہیں، اتنی منتیں مان رہے ہیں اور روزوں پہ جا رہے ہیں، ہمارے بچے کی روزی نہیں بہتر ہو رہی ہے، ہاں ہمارا بچہ نہیں لگ رہا ہے، ہمارے بھائی کی روزی نہیں لگ رہی۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا چیزیں ہیں جو آپ رعایت نہیں کر رہی ہیں شریعت میں، اس کے سخت، جس کے برے اثرات آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ غنا، گانا بجانا موجب نفاق ہے اور فقر و غربت کا باعث بنتا ہے۔ یا ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص گانے بجانے میں مبتلا رہتا ہے وہ اپنے قبر میں اندھا اور بہرا محشور ہوگا، یعنی اپنے قبر میں جب جائے گا تو اندھا اور بہرا رہے گا۔ تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ کتنی شریعت میں اس کی مذمت ہے، کتنی سختی سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس گناہ سے دوری کریں۔ جبکہ آج کے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی رائج، ہر چیز میں میوزک، اب تو موبائل میں تو نہ پوچھیے، بچے بھی اسی طریقے سے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر بچے موبائل میں کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس میں میوزک لگی ہوئی ہے یا گانا گایا جا رہا ہے تو ان چیزوں سے بچوں کو تربیت کریں، انہیں دور رکھیں، انہیں بتائیں کہ اس کے برے اثرات ہیں۔ کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم دیندار بھی ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ تمام چیزیں بھی رائج ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے احادیث معصوم کے ذریعے سے ہمارے لیے اس مرحلے کو آسان کیا اور تمام چیزیں بیان کریں۔ اچھا، میں چاہتا ہوں قبلہ کہ چونکہ ہم مراجع اعظام سے بھی باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کی فتوحات کی روشنی میں باتوں کو کھنگالتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ آغا سستانی کا موسیقی کے ضمن میں کیا فتویٰ ہے؟ جی، آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کا بھی جو فتویٰ ہے، ہم نے سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ شاید اپلوڈ کیا ہو کہ خود میوزک میں جو ان کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ گانے بجانے کی محفلوں میں جو میوزک رائج ہیں، بجائی جاتی ہیں، گائی جاتی ہیں، یعنی ایسی محفلیں جو دین سے دور ہیں، بے دینی کی محفلیں ہیں، وہ تمام میوزک ہم اگر اپنی دینی محفل یا اپنے گھر میں بھی سن رہے ہیں تو وہ حرام ہے۔ تو اب کون سی میوزک بجتی ہے جو گانے بجانے کی محفل میں استعمال نہ ہوتی ہیں؟ بہت کم میوزکیں ایسی ہیں جو استعمال نہ ہوتی ہوں۔ زیادہ تر جو میوزکس ہم سنتے ہیں موبائل میں وہ اکثراً وہ ہیں، اکثر وہ گانے بجانے کی محفلوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ غنا کا بھی وہی مسئلہ ہے، اگر ہم جو چیزیں جس انداز سے گانے بجانے کی محفلوں میں گائی جا رہی ہیں یعنی حلق میں آواز کو اس انداز سے گھمایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کو سنایا جا رہا ہے، وہ طریقہ، وہ اسلوب اگر ہم اپناتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی جائز نہیں۔ چہ بسا کہ وہ
نوحہ ہو چاہے ویسا کہ وہ منقبت ہو، لیکن اگر انداز جی ہاں تو یہ حقیقت میں اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ہم جو ہے اس کو گانے بجانے کی محفلوں کے مناسب انداز میں اگر اس چیز کو ادا کر رہے ہیں تو شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، اور شریعت کے حوالے سے یہ کام حرام ہے، گناہ ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کو آپ تھوڑا اور اس پہ وضاحت ڈال دیں کہ آج کل عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب منقبت آتی ہیں اور نوحے آتے ہیں تو اس میں ان انسٹرومنٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ جی آج کل تو نوحوں میں خاص کر کے منقبتوں میں، نوحوں میں تو چلیے وہ ایک بیک نوحے کی ماتم کی میوزک ڈال دیا ہے، لیکن منقبتوں میں تو اب تو بالکل انہی کی طرح سے کہیں ایک کھلی فضا میں چلے گئے اور جیسے گانے گائے جاتے ہیں اسی انداز سے منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ہاں جبکہ اسلام ہم سے کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے آپ ان کی محفلوں سے دور رہیں، ان کے انداز اور طور طریقوں سے دور رہیں، اور ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جب ان کے طریقے سے کریں گے تو ہم اور پاپولر ہوں گے اور ہم مشہور ہوں گے اور ہماری منقبتیں یا ہماری جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ سنا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کے طور طریقوں سے دور رہیں۔ ہم ان سے ملتا جلتا طور طریقہ پیش کرتے ہیں منقبت پڑھنے میں یا محفل پڑھنے میں یا کوئی بھی فضائل کی بات پڑھتے ہیں تو ہم ان کے طور طریقوں کو پیش کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کی سخت مذمت ہے۔ تو ہمارے منقبت خانوں کو بھی چاہیے کہ میوزک سے دوری کریں۔ اگر میوزک کا استعمال کر بھی رہے ہیں تو بہت ہی سمپل میوزک جو گانے بجانے کی محفلوں سے ختم ہو چکی ہیں، جن کا کوئی معیار ہی نہیں رہ گیا ان محفلوں میں، جو بالکل نارمل میوزک ہیں جس جی بس تبدیل کرنے کے لیے ان کا استعمال کریں، اور یہ نہیں کہ ہم بیک گراؤنڈ میں ڈھول بھی بجا رہے ہیں، تاشا بھی بجا رہے ہیں، اور اس میں جو بھی چیزیں پیانو بھی بج رہا ہے، اور ہر چیز جو پوری میوزک میں سب سسٹم ہوتا ہے وہ بہت سی ترقی ہو چکی ہے، وہ تمام چیزوں کو ہم اس کو اپنا رہے ہیں، تو یہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ اور اگر ہم اس کی طرف جا رہے ہیں تو پھر وہ آخر الزمان کی جو روایتیں پائی جاتی ہیں کہ آخر زمانے میں امام کے ظہور سے پہلے یہ سب چیزیں عام ہو چکی ہوں گی، اور دیندار اور مذہبی لوگوں کے گھرانے میں بھی گانے بجانے، تو یہی ہو رہا ہے۔ ہم اس کو صرف دینی شکل دے رہے ہیں، اور لوگوں کے تشفی کے لیے کہ بھائی یہ تو دین کی چیز ہے، جو گانا نہیں سننا چاہتے تو وہ دین کے نام پر یہ چیزوں کو پسند کریں، ہمارا یوتھ پسند کرے، جبکہ یہ حقیقت میں ہمیں چاہیے کہ علماء کی گائیڈ لائن پہ چلیں۔ علماء و مراجع کرام نے جو ہمیں دستور دیا ہے اس سے نہ ہٹیں۔ اگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے نہیں بنائیں گے تو ہمارا نوحہ یا ہماری منقبت پاپولر نہیں ہوگی، لوگ سنیں گے نہیں، ہم فیلڈ سے ہٹ جائیں گے، ہماری ویلیو ختم ہو جائے گی، تو تھوڑا سا خدا پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے، دین کے امور پر پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اگر آپ کے اندر اخلاص ہوگا تو خدا آپ کو کامیابی سے، اور کوئی بھی آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتا، خدا بھی آپ کو مزید کامیابی عطا کرے گا۔ بہت شکریہ قبلہ، جزاک اللہ، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے تمام سوالات کے جواب دیے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ کس طرح موسیقی کے ضمن میں آقا نے بیان کیا کہ اس کی سخت مذمت ائمہ معصومین کی طرف سے کی گئی ہے، اور کتنا اس کی تنبیہ کری گئی ہے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جوان نسلوں کو اس معیوب عمل سے، اس معیوب رائج عمل سے دور رکھیں، اور نہ کہ صرف ہم اس سے دور رہیں بلکہ ہم دین کے نام پہ جو موسیقی استعمال ہو رہی ہے یہ بھی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور اس سے اجتناب برتیں۔ ہم پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔